ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون. اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر آپ اسے ایک خزانہ بطور امانت دیں تو اسے آپ کو واپس کر دے گا، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر آپ اسے ایک دینار بھی بطور امانت دیں تو وہ اسے آپ کو واپس نہیں کرے گا مگر یہ کہ آپ اس کے سر پہ کھڑے رہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم سے امیوں کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں اہل کتاب کے اچھے لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ انصاف کی بات ہے کہ اہل کتاب کی مذمت کے دوران اگر کچھ لوگوں کی خوبی تھی تو اس کا اعتراف بھی کیا گیا، اور مذمت صرف ان کی جو اس کے حقدار تھے. اور خزانے کی مثال دے کے بات سمجھائے گی کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس ڈھیروں مال بھی رکھوا دو تو وہ تمہیں لازماً لوٹا دیں گے، اور ایسے لوگ نصارہ میں پائے جاتے ہیں. اور اس کی تفصیل حدیث کی کتاب میں بھی ملتی ہے کہ ایک بنی اسرائیلی نے دوسرے بنی اسرائیلی سے 1000 دینار قرض مانگا، اور پھر وہ اپنے کام کاروبار پہ چلا گیا. جب وعدے کا وقت آیا تو واپس آنے کے لیے اس کو کشتی نہیں ملی، لیکن اس کو اپنا وعدہ پورا کرنا تھا کہ کب قرض لوٹانا ہے. تو اس نے کیا کیا، ایک خالی لکڑی دی اور اس کے اندر خط لکھ کے ڈالا، اور وہ پیسے بھی ڈال کے باندھ کے اللہ کا نام لے کے اس طرف چھوڑ دی کہ یا اللہ یہ اس شخص تک پہنچ جائے. اتفاق سے اس کو لکڑی کی ضرورت پڑی، یا وہ سمندر کی طرف آیا اور وہاں سے وہ لکڑی نکالی تو اس کے اندر اس کا خط اور وہ امانت بھی تھی. اور پھر وہ شخص خود بھی امانت لے کے حاضر ہوا. جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے بھی امانت کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ مجھے تمہاری طرف سے لکڑی میں بھیجی ہوئی امانت مل گئی. اور بخاری میں یہ روایت آتی ہے، یعنی بالکل حقیقت پر مبنی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی خبر دی. یہ بھی ایک بہترین قصہ ہے. بچوں کو ایسی کہانیاں سنانی چاہیے تاکہ ان کے اندر امانت کا شوق پیدا ہو. اور امانت ایک ایسی صفت ہے کہ جو ایمان سے متعلق ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں. اس آیت میں ایک اور بات بھی ہے، اور وہ ہے کہ اہل کتاب امی لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے. امی کون تھے؟ امی کا لفظ سے کہتے ہیں ماں کو. وہ شخص جس نے صرف ماں سے ہی پڑھا ہو، جو کچھ پڑھا ہو، کہیں باہر نکل کے کسی اور عالم سے، کسی دوسرے شہر یا ملک سے، کسی اور جگہ سے اس نے تعلیم حاصل نہ کی ہو. چاہے دنیا کا علم ہو یا دین کا علم، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن پھر بعد میں یہ ایک اصطلاح بن گئی، اور اس کا اطلاق اہل عرب پر ہونے لگا کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی، یعنی دینی علم ان کے پاس نہیں تھا. یہود کے پاس کتاب تھی، نصارہ کے پاس کتاب تھی، لیکن اہل مکہ کے پاس کوئی نبی اور کوئی کتاب نہیں تھی. تو اس بنا پر ان کو امی کہا گیا کہ ان کا جو علم ہے وہ لوکل ہی ہے. تو انہوں نے ایک بات ایجاد کر لی جو کہ تورات میں نہیں لکھی ہوئی تھی. یہ ان کی اپنی بدعت تھی کہ امی لوگوں یعنی اہل عرب سے جب معاملہ کرو تو تمہارے لیے ان کو دھوکہ دینا بھی حلال ہے، تم ان کی امانتیں بھی نہ لوٹاؤ. یعنی اسرائیلی تو اسرائیلی سے سچ بھی بولے گا اور امانت بھی ادا کرے گا، لیکن اگر تمہارا واسطہ امیوں سے پیش آتا ہے تو پھر ان کے ساتھ جیسا چاہو سلوک کرو، کیونکہ وہ ان کو ان لیٹرڈ سمجھتے تھے، ان پڑھ سمجھتے تھے. اور ہر دور میں آپ دیکھیں کہ ان پڑھ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے. لیکن یہاں خاص طور پر دین کے بارے میں لا علمی کی وجہ سے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو اہل کتاب سمجھتے تھے اور ہائی پوزیشن پہ سمجھتے تھے. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ امیوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور یہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا یقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. اللہ نے کسی کتاب میں یہ بات نہیں اتاری، یہ ڈسکریمنیشن نہیں رکھی. وہم یعلمون، اور یہ جانتے ہیں، اس کے باوجود یہ ایسی غلط بیانی کر رہے ہیں. بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، کیوں نہیں، مواخذہ تو ہوگا، البتہ جس نے اپنا عہد پورا کیا اور تقوی اختیار کیا تو یقیناً اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے. یہاں عہد اور تقوی کی بات کی گئی ہے. اور یہ کون سا عہد ہے؟ عہد الست بھی، اور ہر وہ وعدہ بھی جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے، یا پھر
اللہ کا نام لے کر بندوں کے ساتھ جو وعدہ کیا جاتا ہے. پیچھے امانت کی بات ہوئی، یہاں عہد کی بات ہوئی. تو جو شخص یہ حق ادا کرتا ہے، یعنی عہد و پیمان ادا کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ محبت رکھتا ہے، خواہ وہ امی ہو یا دوسروں میں سے ایسے لوگ ہوں. اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ جاہلوں کے بارے میں ہم جو بھی رویہ اختیار کریں ہم پر کوئی گناہ نہیں، تو انہوں نے اصل میں اللہ کا وعدہ پورا نہیں کیا، لہٰذا انہیں اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوئی. اور اللہ اگر محبت نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بغض رکھتا ہے. اب دیکھیے کہ وعدہ کسی بھی معاملے میں ہو، اور خاص طور پر جہاں لین دین کا، کیونکہ پیچھے لین دین کی بات ہو رہی ہے کہ مجھے اتنا قرض دے دو میں اتنے دنوں میں لوٹا دوں گا، تو وہ کہتے تھے اگر نہ بھی لوٹائیں ان کو تو خیر ہے، یعنی امیوں کو. تو ایسا نہیں ہے، نہیں، وعدے تو پورے کرنے ہوں گے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے. پھر فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت کے شان نزول میں بخاری کی ایک روایت آتی ہے، عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے منڈی میں اپنا سامان لگایا اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہنے لگا کہ مجھے اس کی اتنی قیمت ملتی ہے، حالانکہ اسے ملتی نہیں تھی. تو اس کا مقصد کسی مسلمان کو پھانسنا تھا. تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ، عہد کو بیچ ڈالتے ہیں، یعنی تھوڑی قیمت پر عہد توڑ ڈالتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں اور اپنی قسمیں بیچ ڈالتے ہیں. قسم بیچنا کیا ہے؟ یعنی عہد بیچنا کیا ہے کہ جہاں کسی کے ساتھ مثلا عہد کیا کہ میں تمہیں یہ کر کے دوں گا یا تمہارے ساتھ اتنا عرصہ پارٹنرشپ کروں گا، اور پھر اس کے بعد کہیں اور فائدہ نظر آیا تو کیا کیا، وہ فائدہ حاصل کر لیا اور اس سے کہا کہ سوری میں تمہارے ساتھ کمٹمنٹ نہیں نبھا سکتا. دوسری طرف قسم کیا کہ قسم کھا کے اللہ کا نام لے کر فائدے حاصل کرنا. تو یہ قسموں کو بیچنا ہے. بیچتا انسان کسی چیز کو کیوں ہے؟ تاکہ اس کے عوض کوئی فائدہ حاصل کرے. تو جھوٹی قسم سے سودا بیچنے کی ممانعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کا مال جھوٹی قسم کھا کر ہضم کر لیا تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کے طور پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی یہی آیت تلاوت فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا. کہا کہ دنیا ساری بھی کسی کو مل جائے تو وہ ثمن قلیل ہے، تھوڑا فائدہ ہے آخرت کے مقابلے میں، کیونکہ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، سزا دے دے کے بھی ان کی پاکی نہیں ہوگی. دنیا میں تو اگر انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یاد رکھیے جھوٹی قسمیں کھانے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ 3 آدمیوں سے نہ تو گفتگو فرمائے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا. ایک وہ شخص جس نے کسی سامان کے متعلق قسم کھائی کہ اس کی قیمت اس سے زیادہ دی جا رہی تھی جتنی اب دی جا رہی ہے، حالانکہ وہ جھوٹا ہے. دوسرا وہ شخص جس نے عصر کے بعد جھوٹی قسم کھائی تاکہ کسی مسلمان آدمی کا مال ہضم کر جائے. عصر کے بعد کی بات اس لیے کہ سب اپنا سامان سمیٹنے میں جلدی میں ہوتے ہیں، کاروبار وائنڈ اپ ہو رہے ہوتے ہیں، تو کسی دوسرے کی مجبوری سے اور جلدی سے فائدہ اٹھا لیا. اور تیسرا وہ شخص جس نے ضرورت سے زائد پانی روک لیا. اسی طرح جھوٹی قسمیں کھانے والے سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں، اور جھوٹی قسمیں کھا کر سودا بیچنے والے پر جنت حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارا تو اللہ اس کے لیے آگ کو لازم کر دے گا اور اس پر جنت کو حرام کر دے گا. ایک آدمی نے آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول اگرچہ وہ معمولی چیز ہو، فرمایا اگرچہ وہ پیلو درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو. اگر جھوٹی قسم کھا کے اس کو بیچا، کسی کو نقصان دیا یا کسی کا حق مارا یا دعویٰ کر لیا کسی کی، مثلا پینی ہے کسی کا تو اس پہ دعویٰ کر لیا کہ نہیں یہ تو میرا ہے اور قسم کھا کے لے لیا،
تو یہ سب اللہ کی ناراضگی کی باتیں ہیں، اور نہ صرف ناراضگی بلکہ جنت حرام ہے اور جہنم لازم. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور بے شک ان میں ایک گروہ کے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب کی عبارت سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور وہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. تو یہاں اہل کتاب کی اسی بات کا ذکر کیا گیا جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں بھی ہو چکا ہے کہ وہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، ان کو تبدیل کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور لوگوں کو غلط علم دیتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا نہیں ہوتا. اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے جبکہ ان کو پتا ہوتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا لا علمی میں، جہالت میں کوئی بات کہہ دینا، حالانکہ وہ شخص بھی جھوٹا ہے کہ جو بغیر علم کے کسی کو فتویٰ دے، لیکن اللہ کے بارے میں کوئی بات اس طرح منسوب کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اس کی تفصیل سورۃ النساء میں بھی آتی ہے. وہ لوگ جو یہودی بن گئے ان میں سے کچھ لوگ بات کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور نہیں مانا، واسمع غیر مسمع، سن اس حال میں کہ تجھے نہ سنایا جائے، ورائنا، اور ہماری رعایت کر. یہ الفاظ اپنی زبانوں کو پیش دیتے ہوئے اور دین میں تان کرتے ہوئے کہتے ہیں. اور اگر بے شک وہ سمعنا اور اطعنا کہتے اور واسمع وانظرنا کہتے تو یقیناً ان کے لیے زیادہ بہتر اور درست ہوتا، لیکن اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کی، بس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے پھر وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ رب والے بن جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے رہے ہو اور کیونکہ تم خود بھی اسے پڑھتے رہے ہو. یہاں یہود و نصارہ کی ایک اور غلطی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے مشائخ کو اپنا رب بنا لیا تھا، جس کا ذکر سورۃ التوبہ میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ ایک معبود کی عبادت کریں. کوئی معبود نہیں مگر وہی، مگر وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں. اب یہ رب بنانے سے مراد کیا ہے؟ رب بنانے سے مراد یہ کہ جو وہ کہیں اس کو ہو بہو مان لیا جائے، چاہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف. یعنی علماء اور مشائخ کی بات کو ایسے ہی اہمیت دی جائے جیسے اللہ کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے. عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میری گردن میں سونے کی سلیب لٹکی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا اے عدی اس بت کو نکال کر پھینک دو. وہ کہتے ہیں میں نے آپ کو سورۃ برات کی آیت پڑھتے ہوئے سنا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور راہبوں کو معبود بنا لیا. انہوں نے پوچھا کہ یہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، ان کے آگے سجدہ وغیرہ نہیں، لیکن جب وہ لوگ کسی چیز کو حلال کہہ دیتے تھے تو لوگ اسے حلال سمجھ لیتے تھے، اور جب وہ لوگ ان کے لیے کسی چیز کو حرام ٹھہرا دیتے تو وہ لوگ اسے حرام جان لیتے تھے. یعنی وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہے یا آپ کی اپنی طرف سے ہے. پھر اسی طرح بعض اہل کتاب اپنے بڑوں کو سجدہ بھی کرتے تھے. اب بھی اگر آپ دیکھیں تو کیتھولکس کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ باقاعدہ جھکتے بھی ہیں اور لیٹ کے بھی سجدہ کرتے ہیں. عبداللہ بن ابی اوفا سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب معاذ رضی اللہ عنہ یمن یا شام پہنچے تو وہاں کے عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے پادریوں اور مذہبی رہنماؤں کو سجدہ کرتے ہیں. ان کے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے بھی زیادہ تعظیم کے مستحق ہیں. لہذا یمن سے واپس آ کر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے عیسائیوں کو اپنے پادریوں اور مذہبی رہنماؤں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میرے دل میں خیال آتا ہے کہ آپ ان سے زیادہ تعظیم کے مستحق ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے،
اور کوئی عورت اس وقت تک مکمل طور پر اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کے مکمل حقوق ادا نہ کرے، حتیٰ کہ اگر مرد اس سے اپنی خواہش کی تکمیل کا اس وقت ارادہ کرے جب وہ توے پہ روٹی پکا رہی ہو، تب بھی اس کی بات پوری کرے۔ پھر فرمایا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لیکن تم ربانی بن جاؤ۔ ربانی کون ہوتا ہے؟ جو رب کے راستے کی پیروی کرے، جو علم اور عمل کے ساتھ مزین ہو، جو دین کو مضبوطی سے تھام لے اور اس کی اطاعت کرے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں اس سے مراد وہ عالم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہو، اور کہا گیا کہ ربانیین کا مرتبہ احبار سے بھی بڑا ہے، اور احبار سے مراد اہل علم ہے۔ اور ربانی وہ عالم ہیں جنہوں نے علم کے ساتھ لوگوں کی سیاست یعنی لوگوں کے معاملات کو سدھارنے کی بصیرت کو بھی جمع کر لیا۔ تو قرآن کی تعلیم کیا سکھاتی ہے کہ انسان صرف علم حاصل نہ کرے بلکہ اس پر عمل بھی کرے۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ تم عالم نہیں بن سکتے جب تک کہ تم سیکھنے والے نہ بنو، اور تم علم سے عالم نہیں بن سکتے جب تک کہ اس پر عمل نہ کرو، اور تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم ہمیشہ علم کے معاملے میں جھگڑا کرنے والے بن جاؤ، یعنی بحث مباحثہ، اور تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم ہمیشہ بحث مباحثہ کرنے والے بن جاؤ، اور تمہارے جھوٹ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم مسلسل اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز میں گفتگو کرتے رہو، یعنی دنیا کی باتیں کرتے رہو اور اللہ کی بات نہ کرو۔ تو سچا عالم وہ ہوتا ہے کہ جو صحیح علم حاصل کر کے ذمہ داری کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کا کام کرتا ہے۔ عبد الرحمن بن سنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام کا آغاز اجنبی حالت میں ہوا اور بالآخر یہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ آغاز میں تھا، سو خوشخبری ہے غرباء کے لیے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، غرباء سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا جو لوگوں کے فساد پھیلانے کے زمانے میں اصلاح کا کام کرتے رہیں۔ ولا